نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم. पिछली आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुछ उमूमी हिदायत इरशाद फरमाई थी और कुछ मुनाफिकीन के अहवाल को, उनकी करतूत को और उनके खसाइल बद को जिक्र फरमाया था। उमूमी हिदायत ये दी थी कि हमें खुद न किसी गुनाह और बुराई का मुर्तकिब होना चाहिए और न किसी ऐसी मजलिस व महफिल में शरीक होना चाहिए जहाँ शरई अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हों और कुरान और सुन्नत की तालीमात की हवाखेज़ी हो रही। अपने आप को भी गुनाहों से बचाना है और किसी ऐसे मजमे में और महफिल में भी हिस्सेदार नहीं बनना है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ उमूर को अंजाम दिया जा रहा। खास तौर पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया था कि जो लोग कुरानी कवानीन का इस्तेहज़ा कर रहे हो, शरई उसूलों का मजाक उड़ा रहे हो, दीन पर चीटा कशी कर रहे हो, एक दूसरे की इज्जतों से खिलवाड़ कर रहे हो, गीबत हो रही हो, इल्जाम तराशी हो रही हो, बहतान तराजी हो रही हो, किसी मोमिनो मुसलमान को ऐसी मजलिसों में शरीक न होना चाहिए। अगर वो पहले से वहां मौजूद था और मजलिस में शरीक लोगों में से किसी ने इस तरह की हरकत शुरू कर दी, अगर रोक सकता हो तो रोके वरना खामोशी के साथ उस मजलिस से निकल जाए। अगर तमाम बुराइयों को देखते हुए वो मजलिस के अंदर बैठा रहेगा
تو اللہ فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، تم چاہے اپنا ہونٹ سی کر وہاں بیٹھے رہے ہو، کچھ نہ بولے ہو، لیکن اگر اس گندگی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہو۔ اور جب ان بدزبانی کرنے والوں کو مجرم گردانا جائے گا اور مستحق سزا قرار دیا جائے گا تو ان کے ساتھ ساتھ تم بھی نہ ہوگے، اور جیسی دھلائی ان کی ہوگی ویسی دھلائی تمہاری بھی ہوگی، اس لیے کہ تم نے اس مجلس کا شریک اور حصے دار بن کر ان کو تقویت پہنچانے کا کام کیا، اور ایسے لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کی تائید کر کے تقویت پہنچائی جائے، بلکہ ان کا وزن ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس زہر سے متاثر نہ ہو سکیں جو ان کے ذریعے سے پھیلایا جاتا۔ یہ بہت اہم ہدایت تھی جو اللہ رب العزت والجلال نے پچھلی آیات میں ذکر فرمائی تھی، اور اس ہدایت کا اطلاق ان مجلسوں پر بھی ہوگا جس میں لوگ بیٹھے ہوں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور موبائل کے ان پروگراموں پر بھی ہوگا جس میں کوئی شخص کسی چینل پر بیٹھ کر اسی طرح کی حرکتیں کر رہا ہو اور ہم دلچسپی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کی بات کو سن رہے ہوں، مزہ لے رہے ہوں، اس سے پوائنٹس حاصل کر کے دوسروں سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بہت مل جائیں جو ادھر ادھر سے باتیں لیتے ہیں، ان کے دماغ میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر مختلف لوگوں سے انہی بنیادوں پر بحث و مباحثہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھے خاصے دین کے صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن غلط لوگوں کی باتیں سننے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، پھر صحیح راہ ان کو اچھی نہیں لگتی اور غلط راستے پر چلنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے صحیح راہ پر چل رہے ہوتے ہیں ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ آپ تلاش کیجئے سماج میں آپ کو ایسے لوگ دن بدن بڑھتے دکھائی دیں گے جو ایک زمانے تک صحیح رخ پر چلتے رہے، لیکن غلط پروگراموں کو دیکھنے کی وجہ سے، غلط لوگوں کی گفتگو سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے دین و ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ جو عقیدہ، جو سوچ، جو فکر، جو تصور ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے، مشائخ سے ملی ہے، اور وہ سلسلہ در سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہے، اسی سوچ و فکر پر قائم و دائم رہنا، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کی علامت و ضمانت اور نشانی ہے۔ اس لیے کسی بھٹکانے والے شخص کی گفتگو سے ہرگز متاثر نہ ہونا چاہیے، اور اپنے علاقے کے معتبر علماء سے رجوع کر کے ہی کوئی نظریہ قائم کرنا چاہیے، کوئی فکر اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ موضوع پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا تھا اور اس سے متعلق بات چیت بھی آپ حضرات سے ہوئی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے منافقین کے کچھ خصائل کو ذکر فرمایا ہے، ان کی شیطنت کو بیان فرمایا ہے۔ دو چہرہ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ گرے ہوئے انسان۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ وہی ہیں جن کا دل آئینے کی طرح پاک و صاف ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو اور سیدھی سچی زندگی گزارنا۔ اور اگر کوئی زیادہ عقل مندی دکھاتا ہے اور دونوں ہاتھوں میں لڈو لینے کی فکر و کوشش کرتا ہے کہ اس پالے میں بھی میں جیت جاؤں، اس پالے میں بھی میں جیت جاؤں، اپنی حرکتوں سے وہ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی نگاہوں میں اس کی پوری حقیقت رہتی ہے۔ باری تعالیٰ ایسی سزا میں اس کو مبتلا فرمائیں گے کہ چاروں طرف اس کے روشن ہو جائیں۔ قرآن پاک میں یہی فرمایا گیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ یہ جو منافق
دوہرا چہرہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ ان کی کیا مجال کے یا اللہ کو دھوکے میں ڈال دیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی سوچ باطل ہے۔ اللہ کو نہ کوئی دھوکہ دے سکا ہے، نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، یہ خود دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال تو ان کی رگ رگ سے واقف ہے، اور ڈھیل دے رکھی ہے اللہ نے کہ جاؤ شیطنت میں، گمراہی میں اور ضلالت میں کہاں تک جا سکتے ہو، شیطانی مشن کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرو، کس درجہ کوشش کر سکتے ہو، میں نے ڈھیل دے دی ہے، جب لگام کسوں گا تو یہیں پر پڑے دکھائی دو گے، ادھر ادھر راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، مہلت دے دیتے ہیں اللہ۔ تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ اس طرح کے دوہرے چرتر کا مظاہرہ کرنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت یہ خود دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ یوم القیامت ذا الوجہین یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں انسانوں میں جو سب سے زیادہ بدتر انسان ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں دو چہرے رکھنے والا تھا، ادھر جاتا تھا تو ادھر کی بجایا کرتا تھا، اور ادھر جاتا تھا تو ادھر کے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملایا کرتا تھا۔ یہی حرکتیں منافقین روز اول سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں آ کر ان کی ہمنوائی کا اظہار کرتے تھے، اور پھر کفار و مشرکین کے درمیان جا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ہیں، ان کے درمیان تو ہم دکھاوے کے لیے گئے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہمارا دل تم سے ہی ملتا۔ تو ادھر ان کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش، اور ادھر مسلمانوں کے درمیان اپنے چہرے کو پیش کر کے ان کا بھی اعتماد حاصل کرنے کی کوشش۔ تو دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل و پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی حقیقت کا اس آیت مبارکہ میں اظہار فرمایا، اور منافق کی اس صفت کو بیان کر کے اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو اس طرح کی حرکت اگر کرو گے تو تم لاکھ اپنے کو مومن و مسلمان کہتے رہو، اس نشانی کے پائے جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہاری گنتی اور تمہارا شمار اللہ کے یہاں منافقین ہی کی فہرست میں کر لی گئی۔ آج کی دنیا میں انسان کو اپنا مفاد اتنا عزیز اور پیارا ہو گیا ہے کہ وہ اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرف جا سکتا اور کسی کی بھی بولی بول سکتا، جہاں چاہیے اس سے جو بلوا لیجیے، اس کو اپنا مفاد حاصل ہوتا ہوا جہاں دکھائی دے گا وہاں وہ اسی رنگ میں رنگ جائے۔ اس طرح کی حرکتیں چند روزہ فائدہ تو انسان کو کسی موقع پر پہنچا سکتی ہیں، لیکن وہ فائدہ عارضی ہوگا، ختم ہونے والا ہوگا، اس فائدے کے نتیجے میں عزت و شرف انسان کو کبھی میسر نہیں ہو پائے گا، اور اس بد کرداری کی بنیاد پر اللہ کی نگاہ رحمت سے وہ محروم ہوگا، اور سخت ترین سزاؤں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو مکر سے، فریب سے، دغا بازی سے، دھوکہ دھڑی سے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر کوئی کام کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری حرکتیں نفاق کے اندر آتی ہیں، اور نفاق اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور ایسے دوہرے چہرے رکھنے والوں کے لیے اللہ نے سخت سزاؤں کا اعلان فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو شخص دھوکہ دھڑی کرتا، فریب دہی کا معاملہ کرتا ہے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اور اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں۔ اپنوں سے علیحدہ کر دیا پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو دھوکہ دھڑی کر کے، فریب دہی کا استعمال کر کے
اپنے مفادات کو حاصل کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو سیدھی سچی پاک صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی جائے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بڑا بوجھ نماز ان کے لیے بن جاتا، دی نہیں چاہتا، طبیعت راغب نہیں ہوتی نماز کی طرف، لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں دکھانا ہے، ظاہر کرنا ہے، اس لیے کسمساتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد ان کا مقصود نہیں ہوتا، ان کا مقصود تو نمازیوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مسلمان باور کرانا ہوتا ہے، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل افطار پارٹیوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دل سے تھوڑی پڑھتے ہیں، ایمان و یقین کی دولت سے تو مالا مال ہے ہی نہیں، وہ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور خاص مواقع پر ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان میں آ کر ہم نوائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور مسلمان بھی اتنا سیدھا سچا اور ناسمجھ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی ان حرکتوں کو سمجھتا نہیں، کسی نے نماز میں شرکت کر لی تو بس اس پر اتنا پکا یقین کر لیتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، حالانکہ اسے تو اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ اندرونی طور پر جڑیں کھوکھلی کرنے کا کام کر رہا ہو، لیکن مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج بھی اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت ملتے ہیں، اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے، اللہ نے ان کی حقیقت پر سے پردہ اٹھا دیا کہ نماز کے دوران مسلمانوں کے درمیان کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، مقصود ان کی ریاکاری اور دکھاوا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، یہ اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی فکر کرنے والے یہ نہیں ہوتے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ نماز پورے ذوق و شوق، دلچسپی، لگن، عقیدت و محبت کے جذبے کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اوپرے من سے نماز پڑھنا، مارے باندھے نماز پڑھنا، بوجھ سمجھ کر نماز کو جلدی جلدی پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے، یہ تو منافقین کی علامت و نشان ہے۔ نماز میں تو نمازی کو ڈوب جانا چاہیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی میں نیت باندھ کر کھڑے ہو تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم اس کا یقین تو اپنے دل کے اندر رکھو کہ اللہ رب العزت والجلال تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور ہم بے دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، عدم توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، عدم دلچسپی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، تو کیا اللہ کی نگاہ رحمت کے اور انعام کے ہم مستحق بن پائیں گے؟ ایک نگاہ میں اللہ بھانپ لیں گے کہ کون دل سے نماز پڑھ رہا ہے اور کون اوپری من سے نماز پڑھ رہا ہے، سرسری طور پر بوجھ اتارنے کی کوشش و فکر کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو نماز کی طرح پڑھنے کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے کہ منافقین کی علامات اور نشانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان والوں کے جو اوصاف قرآن مقدس میں بیان کیے گئے وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی
اور جاری کرنے کی کوشش کرو۔ ایمان والوں کی صفت کیا بیان کی گئی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو خشوع و خضوع کے ساتھ، دلچسپی اور لگن و تڑپ کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو بیکار کے کاموں سے اپنا ناتا توڑ لیتے ہیں، لہو و لعب میں، گناہ کے کاموں میں، وقت کو ضائع اور برباد کرنے والے امور میں وہ اپنے آپ کو نہیں جھونکتے، وہ اپنی زندگی کی قیمت جانتے ہیں، اوقات کی قدر ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہوتی ہے، لہو و لعب اور بیکار کے کاموں کی نظر وہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو نہیں کرتے۔ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں جس میں اللہ کی طرف سے مسلسل رحمتوں کا نزول ہے، گنہگار بندوں کے لیے گناہوں سے معافی کے پروانے جاری کیے جا رہے ہیں، رحمت الہیہ پورے طور پر انسانیت کی جانب، دنیا والوں کی جانب، ایمان والوں کی جانب متوجہ ہے۔ اس کے باوجود بھی کتنا بڑا طبقہ ہم میں اور آپ میں ایسا ملے گا جو رمضان کی مبارک ساعتوں کو بھی لہو و لعب کی نظر کرنے والا۔ دن میں تو روزہ رہتا ہے، بہت سے نوجوان راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، کئی گھنٹے کرکٹ چل رہا۔ کیا یہ راتیں رمضان کی اللہ نے اسی لیے دی ہیں کہ گیند بلہ لے کے میدان میں آ جاؤ اور کھیل کود میں لگ جاؤ؟ سارا سال اس کام کے لیے پڑا ہوا ہے۔ جائز کھیل کھیلے جا سکتے ہیں ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن رمضان کی مبارک ساعات میں، رات کے آخری پہر میں، آدھی رات گزرنے کے بعد مختلف محلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر، میدانوں میں نوجوان کرکٹ کھیلتے ہوئے، کہیں کیرم کھیلتے ہوئے، کہیں لوڈو کھیلتے ہوئے، کہیں گپ شپ کرتے ہوئے، کہیں ہوٹل بازیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پوری رات ہوٹل کھلے رہتے ہیں، کئی گھنٹے ہوٹلوں میں گزرتے ہیں۔ سال بھر کھاتے رہنا، اس مبارک مہینے کو تو اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے وقف کر دیا جانا چاہیے۔ ضرورت کے بقدر ان تمام چیزوں میں انسان مشغول ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اشتغال یہ علامت و نشانی ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی رحمت کے گویا کے طلبگار نہیں، اور اپنے عمل سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے مالک ہمیں نعوذ باللہ آپ کی رحمتوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تو کریم ہے، وہ ہماری بدعمالیوں کے باوجود بھی ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ مرحمت فرماتے رہتے ہیں۔ اگر چند لمحوں کے لیے بھی اللہ نے اپنی رحمتوں سے محروم فرما دیا تو اندر کا سانس اندر اور باہر کا سانس باہر رہ جائے گا، اور انسان کی زندگی کی مصیبت شام ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنی بدعمالیوں کے باوجود بھی اس نے کھانے پینے کے مواقع میسر فرما رکھے ہیں۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے اور لغو سے بچ کر خاص طور پر اس ماہ مبارک میں زندگی گزارنی چاہیے۔ نمازوں کی پابندی کا اہتمام، اگر نمازوں میں غفلت و سستی برتی گئی تو منافقین کی فہرست میں اگر نام لکھ لیا جائے گا تو کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ مسلمان رمضان میں بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ جب رمضان میں نہیں پڑھتے تو عام دنوں میں کیا پڑھیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ بہت جلال میں آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مسلمان جماعت کی نماز چھوڑنے سے یا تو باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیں گے، اور جب مہر لگ جائے گی لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، تو پھر غافلین میں ان کا شمار ہوگا اور رحمت الہیہ سے محروم ہو جائے گا۔ یہ تنبیہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، دھمکی ہے۔ اللہ کے حبیب کی دھمکی معمولی دھمکی نہیں ہے۔
میرٹھ پولیس کی دھمکی سے تو لوگ ڈر گئے کہ پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا اور کیا کیا چیزیں کینسل ہو جائیں گی، دھمکی دی انہوں نے، اسی سے لوگ سہم گئے کہ اچھا ایسا ہوگا تو پھر تو سڑک پہ نہیں آئیں گے بالکل۔ پیغمبر علیہ السلام بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جماعت چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ دلوں پر ایسی مہر لگے گی کہ غافلین میں تمہاری گنتی ہوگی، اور غافلین میں اگر نام لکھ دیا گیا تو کہیں کے نہیں رہو، دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اور آخرت کی عزت و سرفرازی بھی پھر تمہارا مقدر نہیں بن پائے گی۔ جن لوگوں کے دل میں واقعتاً ایمان کی رمق ہوگی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت ہوگی، تو یہی جملہ پیغمبر علیہ السلام کا ان کے واسطے نمازوں کی پابندی کے حوالے سے کافی ہوگا۔ وہ نماز چھوڑنے سے ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے کہ کہیں مہر نہ لگ جائے دل پر اور غافلین میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے منافقین کی اس کیفیت کو بیان کر کے مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کا اور نمازوں کو نمازوں کی طرح پڑھنے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد منافقین کی کیفیت بتائی، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواڈول رہتے ہیں، نہ پورے طور پر مسلمانوں کی طرف ہے اور نہ پورے طور پر کافروں کی طرف ہے، بیچ بیچ میں رہتے ہیں۔ ادھر سے فائدہ مل جائے تو ادھر کو جھک جاتے ہیں، ادھر سے فائدہ دکھائی دینے لگتا ہے تو ادھر کو جھک جاتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی دوستی مت گانٹھو کہ جس کی وجہ سے تم ان کی فکر کو، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے عقیدے کو، ان کے تصورات کو اپنانے والے بن جاؤ۔ ہاں، ظاہری طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اچھا برتاؤ کیا جائے گا، وہ اگر آئیں گے تو ان کو اعزاز بھی دیا جائے گا، ان کے یہاں جانا ہو تو اچھی طرح ملا بھی جائے گا، راستے میں ملاقات ہو تو تبسم اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات بھی کی جائے گی۔ حسن سلوک کے جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں وہ سب اپنائے جائیں گے، لیکن ایسی دوستی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی تہذیب کو، کلچر کو، سوچ کو اور عقیدے کو اپنانے والے بن جائیں۔ ایک مفہوم تو اس آیت کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحرک و سرگرم ہیں، جنگ کی حالت ہے، اور وہ ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی گانٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ آستین کے سانپ بنیں گے اور کہیں بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں گے۔ جنگی حالات میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ کل بھی اس موضوع سے متعلق روشنی ڈال دی گئی تھی، اس کے اعادے کی اور تکرار کی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔
کفار و مشرکین سے زیادہ ذلت کا اور رسوائی کا اور سخت عذاب کا سامنا منافقین کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دھوکے بازی دنیا میں کیا کرتے تھے، دغا دیا کرتے تھے۔ وہ جو آیت پہلے گزری ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں، اس کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال روز محشر منافقین کو کچھ دور تک مسلمانوں کے ساتھ چلنے کا موقع دیں گے، تو یہ بہت خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں تو کامیابی مل گئی، مسلمان جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن درمیان ہی سے اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے ان کے راستے کو تبدیل کر دیا جائے گا اور جنت جانے کے بجائے جہنم کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ یہ ہے دنیا میں تم دھوکہ دیا کرتے تھے، آج کھاؤ تم دھوکہ۔ بہت خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کا ساتھ مل گیا، جنت ملے گی، راستہ بیچ ہی میں کٹ گیا اور پھر وہ جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف پہنچے۔ تو قرآن میں فرمایا گیا کہ جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا جہنم کا، وہاں پر یہ پہنچیں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا اگلی آیت میں کہ جو شخص اپنی بدعملی سے توبہ کر لے، راہ راست پر آ جائے، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے آخر کریں گے کیا؟ کوئی اللہ کو اصرار تھوڑی ہے اپنے بندوں کو عذاب دینے پر، یا اللہ چاہتے تھوڑی ہیں کہ ان کے بندے معذب بنے۔ اللہ تو بہت مہربان۔ ایک ماں یا باپ کو اپنے جگر گوشوں سے وہ ہمدردی اور تعلق نہیں ہو سکتا جو اللہ کو اپنے معمولی سے معمولی بندے سے اور مخلوق سے ہوتا ہے۔ اتنی ہمدردی اور جذبہ شفقت کے باوجود اللہ یہ چاہے کہ بندہ معذب ہو جائے، محال ہے، اللہ ہرگز نہیں چاہتا۔ لیکن انسان اپنے اوپر خود ترس کھانے کو تیار نہیں ہوتا، خود راہ راست پر آنے کو تیار نہیں ہوتا، بدعملی پر بدعملی کر کے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے، تو پھر کہاں تک اللہ اس کے لیے گنجائش کا راستہ کھولتے رہے اور معافی کا دروازہ کھولتے رہے؟ جب وہ مسلسل گناہوں پر اصرار کرے گا اور توبہ کی بھی اس کو توفیق نہیں ہوگی، تو پھر تو اندھے میں اس کو پھنسنا پڑے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کریں گے؟ اللہ بڑے قدردان ہیں اور سب کے حالات کا باری تعالی پوری طرح علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر اور ایمان پر استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے، اور نامرضیات سے بچنا باری تعالی ہم سب کے لیے ممکن فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان سے زیادہ بیش قیمت نعمت و دولت ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔
ہم معمولی چیزوں کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ہیرے جواہرات ہو، سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس میں ہو تو ہم اس کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ ان تمام قیمتی چیزوں سے ہزاروں گنا قیمتی شے دولت ایمان ہے۔ ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر اپنے سے سوال کریں کہ کیا ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی بھی فکر کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ یا ہم نے بس یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ تو ہمیں وراثت میں ملتا چلا آ رہا ہے، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے بچے ہمارے یہاں پیدا ہوئے، جس طرح ہمارے دل میں ایمان کا نور آ گیا ایسے ہی بچوں کے دل میں ایمان کا نور آتا چلا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان کے تحفظ کی فکر تمام چیزوں سے زیادہ کرنی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینی، اے اللہ اپنے دین پر میرے دل کو جما دیجیے۔ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ سوال کرنے کی ضرورت تھی کہ دین پر دل جم جائے؟ آپ تو دین کی شمع روشن کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے ایمان کے لیے آفتاب کی حیثیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمائی، اور آپ کی ذات سے نکلنے والی کرنوں نے سارے عالم کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ آپ ہی اگر ایمان پر ثابت قدم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ پھر آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ دعا آپ اپنے لیے نہیں بلکہ ہمیں سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے یہ سوال کیا کرو۔ حضرات صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے، ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم، جی ہاں، مجھے ڈر ہے کہ تم دین پر ثابت قدم رہ پاؤ گے، نہیں رہ پاؤ گے، اس لیے کہ انسانی دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے انسانی دلوں کو پھیر دے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں دین و ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کہاں ہم اور کہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ کسی طرح کا کوئی موازنہ، مقابلہ اور مناسبت ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے۔ آج تو دنیا ویسے ہی فتنوں سے بھری ہوئی، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی طاقتیں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کی گردن سے ایمان کا قلادہ اور توق اتارنے کے۔ کہیں باطل تحریکوں کی شکل میں فتنے سرگرم ہیں، کوئی وحدویت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، مسیحیت کا دعویٰ کر کے آ جاتا ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے۔ ایسے فتنے ہیں جو مسلمانوں کی شکل و صورت میں مسلمانوں کے درمیان آ رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ صحیح مسلمان دعویٰ کرا رہے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمان ان کی بچھائی ہوئی سازش کا شکار ہوتے ہیں اور ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں دولت ایمانی سے۔ ایسی باطل تحریکوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اپنے عقیدے، ایمان اور یقین کو محفوظ رکھنے کی فکر اور کوشش کرنی ہوگی۔ دروازے پہ زیادہ جام لگا ہے، اوپر جگہ ہے، اوپر کی طرف آ جائیے، دونوں جانب اوپر جگہ ہے، بتایا گیا ہے، وہاں آ جائیے، راستہ جام ہو رہا ہے۔ بہرحال باطل تحریکوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو طاقتیں نور ایمانی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محروم کر دینا چاہتی ہیں، ان کا بھی مقابلہ کرنا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرانے کا ایسا نظم کریں
کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بچی، ایسا باقی نہ رہے جو دینی شعور رکھنے والا نہ ہو، جس کے دل میں دینی اور ایمانی جذبات راسخ نہ ہو۔ اگر بچپنے میں دینی تربیت کی فکر کر دی جائے گی اور بچہ مکتب میں یا مدرسے میں جا کر قرآن پڑھ لے گا اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف ہو جائے گا، تو پھر وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مختلف طرح کی سازشیں آج کی دنیا میں رچی جا رہی، مسلمانوں کو تہذیبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ضلالت و گمراہی میں مبتلا کرنے کے۔ ایسے تعلیمی ادارے عام ہو گئے ہیں ملک کے اندر، جس میں بچوں کو ایسے ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے اور ایسے کام تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں سے کرائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عقیدہ توحید کے سلسلے میں شکوک و شبہات ان بچوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ غیروں کی جو مذہبی رسومات ہیں ان سے بچے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ غیروں کے تہوار کے موقع پر ان تعلیمی اداروں میں تہوار منائے جاتے ہیں اور مسلمان بچے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس شرکت کو رواداری کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم شرکت نہیں کریں گے تو ہمیں کٹر پنتھی کہا جائے گا۔ یاد رکھیے، ایمان کا سودا کرتے ہوئے کسی بڑے سے بڑے تعلیمی ادارے کے حوالے اپنے بچوں کو کرنا، اس سے بڑا خطرہ اور اس سے بڑا نقصان مسلمان کوئی دوسرا مول نہیں لے سکتا۔ آج اگر آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر یہ مسلسل اسی ماحول کے اندر رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے، آپ لاکھ ان کو سمجھائیں گے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کتنے مسلمان بچے ایسے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں جمعے کی نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ انہی اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، سال بھر ان بچوں کو جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، باپ کے دل پر کوئی چیز بھاری نہیں گزرتی۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی تعلیم مجھے کہیں اور نہیں ملے گی، اس لیے مجھے تو یہی پڑھانا۔ تو پھر تم تعلیم ہی دے دو، ایمان کے سلسلے میں فکر مند کیوں ہو؟ اگر تعلیم نمازیں چھوڑ کر دی جا رہی ہے تو اس تعلیم سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی کمانا ہے، عہدے حاصل کرنا؟ جب شروع سے بچوں کو نماز کی اہمیت نہیں دلائی جائے گی، پابندی کی تاکید نہیں کی جائے گی، تو آگے چل کر بچے نمازی بنیں گے کیسے؟ بچے تو یہ سمجھیں گے کوئی ضروری چیز ہے ہی نہیں نماز۔ ہر جمعہ ہمارا چھوٹ جاتا تھا، اسکول سے چھٹی ہوتی تھی 3 بجے، ہر جگہ جمعہ ہو چکا ہوتا تھا۔ احساس نہیں ہے، یہ تو ایک مثال ہے، اس کے علاوہ دسیوں ایسی حرکتیں مختلف تعلیمی اداروں میں بچوں کے ذریعے کروائی جا رہی ہیں جس کی چوٹ ایمانی جذبات کے اوپر پڑتی ہے۔ مضامین ان کو ایسے پڑھائے جا رہے ہیں، کلچرل پروگرام اس طرح کے کیے جا رہے ہیں جس سے ان کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے، فکر متاثر ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ نہ کیا اور اس حوالے سے فکر مندی کا مظاہرہ نہ کیا تو آج جو حالات ہیں کل اس سے زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے۔ یہ جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ واقعات جو پہلے سال میں کبھی کبھار سننے کو ملتے تھے اور کبھی پورے سال سننے کو نہیں ملتے تھے، اب اس میں اتنا عموم ہو گیا ہے کہ شاید ہی ملک میں کوئی بڑا شہر یا چھوٹی بستی ایسی باقی رہ گئی ہو جہاں کسی نوجوان لڑکے نے یا نوجوان لڑکی نے دولت ایمان سے محرومی کا راستہ اختیار نہ کیا۔ محبت کا بھوت ایسا سوار ہوتا ہے کہ مذہب کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہیں لالچ ایسی دی جاتی ہے کہ اس لالچ سے متاثر ہو کر مذہب کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارتداد کے یہ واقعات جو کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کی دینی تربیت کی وہ فکر نہیں کی ہے جو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم سب کو فکر مندی نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے طاعات و عبادات کے جو جذبات ہمیں میسر فرمائے،
باری تعالیٰ زندگی بھر ان جذبات کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے کرم سے یہ ماہ مبارک میسر فرمایا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ مہینہ شروع ہوا تھا اور اب آخری کگار پر پہنچ گیا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب ماہ مبارک شروع ہوا اور کب اپنے اختتام پر آ گیا۔ اللہ نے اپنے کرم سے ماہ مبارک میسر فرمایا، اسی کی توفیق سے ہم سے جو طاعات و عبادات ہو سکی ان کو انجام دیا گیا۔ اللہ رب العزت والجلال کوتاہیوں کے باوجود ہماری اور آپ کی طاعات و عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں، اور جو ایمانی اور روحانی کیفیت اس ماہ مبارک میں ہمیں میسر ہوئی ہے، اللہ اس کیفیت کو برقرار رکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ مشائخ اور بزرگان دین بتاتے ہیں کہ رمضان کی قبولیت کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رمضان میں جو ایمانی اور روحانی کیفیت عطا فرمائے، مسلمان رمضان کے بعد اس کیفیت کو کسی نہ کسی درجے میں برقرار رکھنے میں کامیاب ہو۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ رمضان قبولیت کے ساتھ گزرا۔ اور اگر رمضان ختم ہوتے ہی مسجدوں کا راستہ ہم بھول جائیں گے، قرآن کی تلاوت سے ناطہ توڑ لیں گے، خیر کے کاموں میں حصہ لینے میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ رمضان کے قیمتی لمحات کو ہم نے ضائع کیا ہے، ہماری محنتیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہ کر سکیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کی بھی پابندی نہیں کر پاتا، اور تقاضے جو دین و ایمان کے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو مسلمان نمازوں ہی کی پابندی نہ کرے تو پھر اس سے کیا توقع اور امید کی جا سکتی ہے؟ حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے یہاں سوال نماز ہی کے متعلق ہوگا۔ اس کے باوجود بہت بڑا طبقہ مردوں اور عورتوں کا ایسا ہے جو نمازوں سے بالکل غافل ہو کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نمازی، دیندار، ایماندار، متقی، پارسا اور پرہیزگار بنائیں، اور ہر طرح کی بدعملی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ہماری نوجوان نسل کو اللہ راہ راست پر گامزن فرمائیں۔ بہت سی خرابیاں، بہت سے مفاسد اور طرح طرح کے بگاڑ نوجوانوں میں بھی عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر نشے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ اب صرف شراب ہی کے ذریعے نشہ نہیں لیا جا رہا ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، افیم ہے، انجیکشن ہے، مختلف طرح کے لیکوڈ ہیں، سونگنے کی ایسی چیزیں بازار میں ملتی ہیں کہ جن کو نوجوان سونگتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں۔ ایسے عادی بن چکے ہیں نوجوان نشے کے کہ 2 وقت ان کو کھانا نہ ملے گزارا کر لیں گے، لیکن وقت پر ان کو نشے کی پڑیاں نہ ملے تو بے کل اور بے چین ہو جائے۔ ایسے لوگ اللہ کو کیا جواب دیں؟ ہمیں اپنی اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس طرح کے تمام مفاسد و بگاڑ سے ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بچنا ہے اور اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس موبائل سے بھی ضرورت سے زیادہ دوستی اچھی نہیں ہے۔ ہر وقت اسی میں لگے رہنا، گھنٹوں اسی میں ضائع اور برباد کرنا، اور اس کے مختلف پروگراموں میں گہرائی کے اندر ایسے اتر جانا کہ دین و دنیا کی خبر ہی نہ رہے، یہ بھی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ایسے ہی موبائل کا بھی نشہ ہوتا ہے، اس سے کم نشہ نہیں ہے۔ اور اس نشے میں بھی غرق ہو کے کتنے نوجوان برباد ہو گئے، ماں باپ کے دل کو دکھانے لگے، گھر والوں کے دل کو دکھانے لگے، دماغ ایسا معروف ہو گیا کہ ساری دنیا ان کی موبائل میں آ گئی۔ اب ان کو پیار اگر کسی سے ہے تو وہ موبائل سے، دوستی کسی سے نہیں رہ گئی، موبائل کے بعد دوستی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہفتے بھر ان کو اکیلا رکھو، موبائل دے دو، مزے میں رہیں گے، کسی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے بڑا ساتھی یہی مل گیا۔ اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، شاید سماج و معاشرے کو نقصان پہنچانے والا کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ اس درجے کا نہ ہو۔ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا صحیح استعمال ہو تو بہت فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن غلط استعمال ہو تو انسان کو سخت ترین خطرات کا اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو موبائل کے غیر ضروری استعمال سے، نشے سے، سود سے،
جوئے سے، حرام ذرائع آمدنی سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے، سنتوں کے خلاف ورزی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، بیوی بچوں کا دل دکھانے سے، بہنوں کے حقوق کو سلب کرنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور راہ شریعت و سنت پر گامزن ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، مسجدوں کو آباد کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آج جو حالات ہم ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں اور مختلف حکومتیں اور اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے اداروں کو نشانہ بنا رہی ہیں، کتنی مسجدوں کے اوپر خطرے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں۔ ان حالات میں ہو سکتا ہے اللہ نے سزا کے طور پر اس طرح کے حالات مسلط فرمائے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں رکھیں گے تو ممکن ہے اللہ سزائیں مسجدوں میں داخلے سے ہمیں محروم فرمائے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مسجد میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے، اس کے باوجود اگر ہم مسجد میں نہیں آئیں گے تو یہ اللہ کے انعام کی ناقدری ہوگی، اور اس ناقدری کے نتیجے میں اللہ محروم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا رشتہ اگر مسجدوں سے مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، مسجدوں اور عبادت گاہوں، دینی اداروں کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگانے کے واسطے ہم تیار رہیں گے تو پھر اللہ کی نصرت و مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور اگر ہم خود ہی بودھے ہوں گے ایمانی اعتبار سے، نہ دین کی فکر ہوگی، نہ ایمانی تقاضوں پر عمل کا مظاہرہ ہوگا، نہ مسجدوں سے ربط اور جڑاؤ ہوگا، تو پھر اللہ کی نصرت و مدد کے بھی ہم مستحق قرار نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے اور دینی اداروں کے لیے تقویت کا باعث باری تعالی ہم سب کو بنائے، اور اسلام دشمن طاقتیں جو ترچھی غلط نگاہیں مسجدوں پر اور دینی اداروں پر ڈال رہی ہیں، اللہ ان کی نگاہوں کو پھیر دے، اور جو قوانین وضع کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہیں، اللہ ان قوانین کو بے اثر فرمائے اور اس ملک میں آزادی کے ساتھ مسلمانوں کو مذہبی شعائر پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.